अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे ही बात करेंगे और एक तो ये कि वेन्यू जो होगा नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स का, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं, ये तो तय हो गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं, दोनों पार्टीज़ पे एग्री भी हो गई हैं। क्या इस्लामाबाद में होंगे या नहीं होंगे? 4 ऐसे मकामात हैं जिनको जो कंटेंशन में हैं, जिन पे कहा जा रहा है कि इनमें हो सकते हैं। ईरान ने तरजीह पाकिस्तान को दे दी है, इस्लामाबाद को, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि जी बाकी मकामात पे ज़ोर दे रहा है। क्यों ज़ोर दे रहा है? और मुज़ाकरात में क्या ट्रंप भी शरीक होने जा रहे हैं? सदर ट्रंप भी और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी शरीक होंगे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी खबर है, लोड शेडिंग शुरू हो रही है पाकिस्तान में, बुरी खबर। और 2.25 घंटे की लोड शेडिंग क्यों हो रही है और हुकूमत क्या कह रही है, और आप सब तैयार हो जाएं कि लोड शेडिंग अब दोबारा से पाकिस्तान में आ रही है और जंग के साथ इसका ताल्लुक़ है। अगर जंग ख़त्म होती है तो ये लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी खबर है कि अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में अली बाबा, चालीस चोर नहीं, अली बाबा एक कंपनी है जो आपको पता ही होगा, जो चाइना की कंपनी है, बहुत बड़ी। जिस तरह अमेज़ॉन है, इस तरह अली बाबा, वो पाकिस्तान में उसने एंट्री डाल दी है। SECP ने आज बाकायदा नोटिफिकेशन दी है। क्या फ़ायदा होगा? किस्तों पर आपको ऐसी ऐसी अशिया भी मिलना शुरू हो जाएंगी जो पहले नहीं मिलती थी और जल्दी मिला करेंगी। ये एक बड़ी एंट्री आई है पाकिस्तानी मार्केट में अली बाबा की। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, ये भी बताएंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि क्या हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा। आप हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखें, मैंने परसों खबर दी थी, वो जो अमेरिकन मीडिया ने भी उसकी तस्दीक कर दी है। और कल भी आपको बताया था कि टॉक्स होने हैं, दूसरा राउंड कंफर्म हो गया है। कल का मेरा थंबनेल देख लें। और आज मैं आपको मज़ीद बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से मकामात की बात चल रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने किस ईरानी एहलकार को कितनी दफ़ा फ़ोन किया, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और टॉक्स की बात हो रही है जी। पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है कि दूसरा राउंड टॉक्स का हो और इस्लामाबाद में हो। और इसके हवाले से पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, डिप्लोमेटिक ज़राए से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मुसलसल राब्ते में हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास अराग़ची हैं उनको। और गुज़श्ता रात भी मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया है और ईरान से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आ जाएं और मुज़ाकरात में हिस्सा लें। दूसरी तरफ अमेरिका से ख़बरें आना शुरू हुई हैं। AP जो है वो कह रही है दूसरा राउंड होने जा रहा है, और उसने तो बाकायदा थर्सडे का कह दिया, नहीं जुमेरात का, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जुमेरात को नहीं होने जा रहे। इस्लामाबाद में जुमेरात को मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, कम अज़ कम ये मैं आपको बता सकता हूँ तसल्ली के साथ। बड़ी मेरी कुछ हुकाम से ज़राए से बात हुई है। उससे आगे हो सकती है, वीकेंड पे हो सकता है और अगले वीक के शुरू में हो सकता है, लेकिन मतलब परसों है, जुमेरात है, जुमेरात को नहीं हो रहे। मगर मुज़ाकरात हो रहे हैं। 3 चीज़ें तय हो चुकी हैं। मुज़ाकरात होने हैं, दूसरा राउंड, उस पर लचक दिखाई जा चुकी है। ईरान की तरफ से भी लचक है और अमेरिका की तरफ से भी लचक है। और अमेरिका ने बाकायदा आज उनके JD वैंस हैं, उनका बयान आया। एक तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की, दोबारा तारीफ़ की शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, बड़ी तारीफ़ की। और कहा कि जी इनकी लीडरशिप और इन्होंने पीस के लिए कोशिश की और इन्होंने हमें बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरानियन साइड जो है वो अपने मुल्क के साथ रब्ता नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वापस गई, लेकिन हम उनको डील दे के आए। अब हमें उनके जवाब का इंतज़ार है। गोया अमेरिका भी मुंतज़िर है। जो ब्लॉकेड है, ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं कि जी हमने भी हरमूज़ को ब्लॉक कर दिया और अब नए हरमूज़ को, और ब्लॉकेड हुआ है। किसी ईरानी डिप्लोमेट ने, जो हैदराबाद से अकाउंट है ईरान कौंसलेट इन हैदराबाद, उसने ट्वीट किया होता, बड़ा दिलचस्प, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर देखें। उसने कहा था कि जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट ऑफ हरमूज़, इट्स नॉट लाइक सोशल मीडिया। इफ़ समबडी ब्लॉक्स यू ब्लॉक देम बैक। ये नहीं होता, यानी कि सोशल मीडिया की तरह नहीं है कि कोई आपको ब्लॉक करे आप उनको भी ब्लॉक कर दें और बस कहेंगे बराबर हो गया। ये नहीं है। अमेरिका ने भी ब्लॉक कर दी है स्टेट ऑफ हरमूज़, तो उन्होंने कहा दोनों ब्लॉक करेंगे तो असी दम और उस पे ते मनाऊ कौन गा, यानी कि इस तरह से कुछ भी नहीं होता। तो बहरहाल वो ये टैक्टिक्स है, लेकिन दोनों पार्टीज़ एग्रीड हैं मुज़ाकरात के लिए, ये बात भी क्लियर है। तीसरी बात अब जिस पे क्लियर नहीं है, 4 शहर हैं जो कंटेंडर हैं कि जहाँ पे मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, मेरी ईरान के एक सीनियर डिप्लोमेट से बात हुई इस्लामाबाद में, और उनसे मैंने पूछा कि इस्लामाबाद आप चाहते हैं या कोई और वेन्यू, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो हमारी तरजीह, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स हैं कि हमारी तरजीह जो है इस्लामाबाद है, प्रेफरेंस इस्लामाबाद है, और जो दूसरी साइड है हम उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारी तरजीह ये है और हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हों। अंग्रेज़ी में मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। येस, बेसिकली एंड प्रिंसिपली, उसूली तौर पर इस्लामाबाद इज़ प्रेफर्ड बाय ईरान एज ए प्रायोरिटी, तरजीह के तौर पे इस्लामाबाद है, बट फॉर द अदर साइड वी डोंट नो।
یعنی کہ دوسری سائڈ نہیں. اب میں آپ کو دوسری سائڈ کا بھی بتاتا ہوں. جو ڈپلومیٹک ذرائع ہیں ان کے مطابق جو 4 وینیو ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس میں جنیوا ہے سوئٹزرلینڈ کا اسلام آباد کے علاوہ, یعنی اسلام آباد ایک ہے, دوسرا جنیوا ہے سوئٹزرلینڈ کا, تیسرا انقرہ ہے ترکش کیپٹل, چوتھا ہے ریاض سعودی عرب کا کیپٹل. تو ان 4 کیپٹلز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اسلام آباد نہیں تو پھر چلو جنیوا, اور جنیوا کو پریفر کر رہا ہے امریکہ, کیونکہ امریکہ کو وہاں فلائٹ لاجسٹکس یہ سب کچھ قریب پڑتا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ورکنگ لیول کے ٹاکس جو چھوٹے حکام ہوتے ہیں, مطلب جو ڈپلومیٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں وزارت خارجہ کے افسران ہوتے ہیں, مطلب سیاسی عہدیدار نہیں ہوتے, وزیر خارجہ وغیرہ, ان کے ٹاکس تو جنیوا ہو سکتے ہیں, لیکن جو سینئر لیول کی قیادت ہے اس کو جنیوا بھیجنا سیکیورٹی خدشہ ہے. پھر اس لیے اگر وہاں نہیں بھیج سکتے تو ترکی پہ اعتبار ہے دونوں پارٹیز کا تھوڑا بہت, اور ترکی انقرہ بھی ہو سکتا ہے, اور ریاض جو سعودی عرب کیپٹل ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور سعودی عرب کا آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے اس جنگ بندی کے بعد 2 دفعہ سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کی عباس اراغچی سے بات چیت ہو چکی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات چیت بھی پاکستان کے کہنے پر کروائی گئی ہے, اور پاکستان نے دونوں پارٹی سے بات کر کے کہا ہے کہ آپس میں بات کر لیں آپ, اور اچھی بات ہوتی ہے, 2 بھائیوں کے بات چیت کر لینے سے بہتریاں آتی ہیں. تو بہتریاں ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. آپ کو میں نے کل پرسوں نہیں ترسوں خبر دی تھی کہ سعودی عرب سے پاکستان کو پیکیج مل گیا, اچھی خبر مل گئی ہے, اور وہ آج ثابت ہو چکی ہے. آج انصار عباسی صاحب کی بھی خبر آئی ہے, اچھی خبر یہی تھی, انہوں نے کہا $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب پاکستان کو دے رہا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان شکریہ ادا کرنے سعودی عرب بھی جا رہے ہیں, ترکی بھی جا رہے ہیں, اور ان کا آگے اس دورے کا امکان ہے. تو اس لیے جمعرات کو تو نہیں ہو سکتے, ہفتے کے آخر میں یا اس سے آگے ہو جائیں گے. آج یا کل میں صورت حال کلیئر ہوگی کہ وینیو کون سا ہوگا. میری بھی دعا ہے آپ کی طرح کہ اسلام آباد ہو, کیونکہ اسلام آباد اکارڈ ہی اس کو کہلانا جانا چاہیے. سارا پروسیس اسلام آباد نے شروع کیا, اب پکی پکائی کھیر کوئی اور لے جائے. اس سے بہتر ہے کہ اسلام آباد میں ٹاکس ہوں اور ہم سب کو ہی اس چیز کا کریڈٹ ملے. کریڈٹ ہے ہی پاکستان کا, سیز فائر ہم نے کروایا جس سے پوری دنیا کو $3 ٹریلین کا فائدہ ہوا. اور اسلام آباد ٹاکس ایک پروسیس ہے جس کو باقاعدہ کہا گیا کہ ایک عمل تو ہم نے شروع کیا ہے, اب جہاں پہ بھی جا کے سائن ہو جائیں. لیکن یہاں پر ساری سخت باتیں ہوئیں اس سرینا کے ہوٹل میں, ایک طرف ایرانی وفد ایک طرف امریکی وفد, درمیان میں پھر دونوں ملتے تھے, پھر واپس وہ ہوتے تھے, اور وہ کمرے کی اجرائٹرز نے تصاویر بھی جاری کر دی ہیں جس کمرے میں مذاکرات ہوئے. تو ساری کوششیں اسلام آباد نے کی. بیچ میں بیٹھتے تھے جی عاصم منیر صاحب, شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب. تو یہ ساری کوششیں ان سب کو مشکلوں پہ ادھر لانا یہ اسلام آباد کی ایفرٹ ہے. تو اسلام آباد کو ہی وینیو ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جو اچھی خبر نہیں ہے, بلکہ میں اچھی خبر پہلے سناتا ہوں کیونکہ اچھی خبروں کا ایک مزاج ہے اور ذائقہ ہے آپ کا خراب ہوگا, اور دوسری طرف آپ چلے جائیں گے جو مجھے بھی بڑا غصہ ہے لیکن اس کی وجوہات بھی ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں سنا دوں گا. اچھی خبر سن لیں کہ علی بابا, آپ جانتے ہوں گے, آپ میں سے کئی لوگ علی بابا سے چیزیں منگوائی ہوں گی. علی بابا ایپ بھی ہے آپ, اور بہت بڑی کمپنی ہے جس طرح امیزون ہے, اس طرح کی مارکیٹنگ کمپنی ہے, آن لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں اور آن لائن جو ہے چیزیں بیچتے ہیں. پلیٹ فارم ہے آن لائن ڈیجیٹل جو چیزیں بیچنے کا, جس طرح آپ آن لائن چیزیں منگواتے ہیں. تو چائنا سے بھی چیزیں آتی تھیں, 1-2 مہینے لگ جاتے تھے علی بابا سے. آج کل علی بابا سے لوگ کم منگواتے ہیں, لیکن علی بابا میں چیزیں ہوتی تھیں, موبائل کے کور, گھڑیاں, اسمارٹ فون, اسمارٹ گیجٹس, اس طرح کی چیزیں جو اور کہیں پاکستان میں نہیں ملتی تھیں اور سستی, وہ وہاں سے ملتی تھیں. اب خوشخبری یہ ہے کہ وہ علی بابا جو ہے وہ پاکستان میں باقاعدہ آ گئی ہے. دنیا کی صف اول کی ای کامرس کی کمپنی ہے وہ, جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی کمپنی علی بابا, پاکستان میں اس کی انٹری ہو گئی ہے. SECP جو پاکستان کا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے, جو کمپنیوں کو رجسٹر کرتا ہے, بزنسز کو رجسٹر کرتا ہے, اس نے علی بابا کی ایک ذیلی کمپنی ہے کوکو ٹیک, اس کو لائسنس جاری کر دی ہے. اور اب قسطوں پر بھی آپ کو چیزیں مل سکتے ہیں, ٹی وی, فریج, موبائل, ہر چیز قسطوں پر دستیاب ہے. لیکن خدا کے لیے بہت زیادہ چیزیں اکٹھی قسطوں پہ مت منگوائیں, کیونکہ مہینے کی قسطیں پھر اتنی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی تنخواہ ساری چلی جائے گی. آرام سے آپ نے خریدنا ہے, وہ ادھر ہی ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. کوکو ٹیک جو پاکستان آ گئی ہے تو وہ کہیں جا نہیں رہی, لیکن یہ ہے کہ بہت سہولت ہو جاتی ہے. کوئی اے سی, کوئی پنکھا, کوئی اور چیز جب آپ نے لینی ہے اور فٹافٹ پیسے نہیں ہیں تو آپ قسطوں پہ منگوا سکتے ہیں, لیکن ہائی کوالٹی کی. گھر ڈیلیوری ہوگی. بائی ناؤ پے لیٹر کی سروس وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. علی بابا سے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے, تو اس کو انہوں نے باقاعدہ لائسنس جاری کر دیا, اور کوکو ٹیک کو نان بینکنگ فائنانس کمپنی کا لائسنس جاری کیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق صارفین ای کامرس مارکیٹ سے آسان قسطوں پر اشیاء کی خریداری کر سکیں گے. علی بابا پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری بھی کرے گی, ڈالرز بھی آئیں گے پاکستان میں. چیئرمین SECP کبیر سدھو کے مطابق پاکستانی مارکیٹ عالمی سرمایہ کاروں کے لیے دلچسپی رکھتی ہے. پاکستان کے مالیاتی خدمات کے شعبے میں موجود وسیع مواقع ہیں, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. نوجوانوں, فری لانسرز, چھوٹے کاروباروں کے لیے مالی سہولت تک رسائی بہتر ہوگی سب کے لیے. اور آپ کی اپنی چیزیں بھی علی بابا پہ بیچ سکتے ہیں نا, وہ علی بابا دنیا بھر میں بیچے گی. جو باولپور کے گوٹے والے دوپٹے
تار کشی کے کرتے، مثلاً پاکستان کی جو چیزیں ہیں، زیتون اب پاکستان میں پیدا ہونا گیا، وہ تو چلو آپ کریں گے ہی، پاکستان کے الیکٹرک کے آلات، پاکستان کے سرجری کے آلات جو دنیا بھر میں ان کی ڈیمانڈ ہے، پاکستان کی کاٹن کی مصنوعات، پاکستان کے کپڑے، شرٹیں، یہ سب کچھ وہ بک سکے گا. تو یہ اچھی چیز ہے اور سب کے لیے بزنس کی اپرچونیٹیز آئیں گی، تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اب میں آتا ہوں ٹیکا، یعنی کہ بری خبر، جو کہ ایک دوائی ہے، کڑوی دوائی. وہ ہے جی پاکستان میں اب لوڈ شیڈنگ دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے. روشن پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا روشن نہیں رہے گا، لیکن اس کی وجہ ہے، دیکھیں جیسے کرونا میں ایک بھونچال آیا اور کرائسس تھا پوری دنیا، ابھی بھی کرائسس ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سولر کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. بڑی CNN کی بھی رپورٹس چل رہی تھیں، بلومبرگ میں بھی چلی ہے ساری دنیا میں، کہ اگر سولر نہ ہوتا تو آپ کی آدھا دن لوڈ شیڈنگ ہوتی. باقی دنیا میں کئی جگہوں پہ ہو چکی ہے. پاکستان میں 5 بجے سے 11 بجے جو پیک آورز ہوتے ہیں رات کے، ان میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا آج اعلان کیا گیا پاور ڈویژن کی طرف سے، یعنی وزارت توانائی کی طرف سے. اور وہ کہا یہ گیا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو ہمیں 3 روپے یونٹ بجلی بڑھانی پڑتی. کیوں؟ کیونکہ فرنس آئل سے، جو کہ آئل ہے جو کہ امپورٹڈ ہوتا ہے، اس سے بجلی بناتے. تو آپ سوچیں پٹرول سے یا آئل سے بجلی بنائیں گے تو وہ مہنگی بجلی ہوگی، وہ مہنگی بجلی ساروں کی، ہر بجلی کی یونٹ کو مہنگا کر دے گی. اس چیز کو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ 2.25 گھنٹے آپ UPS چلا لیں، کچھ کر لیں، گزارا کریں، لیکن جب تک یہ کرائسس ہے 2.25 گھنٹے بجلی جو ہے وہ رہے گی بند. یہ لوڈ شیڈنگ ہوگی 5 بجے سے 11 بجے تک. اور اب حکومت نے اس کو ظاہر ہے جب پریس ریلیز جاری کی تو اس میں اور چیزیں بھی ڈالیں کہ نہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی، یہ ٹیکا ہے فٹافٹ ختم ہو جائے گا. جس طرح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصلاحات میرٹ پہ سختی سے عمل درآمد ہوگا. ایندھن میں قیمت میں اضافے کے باوجود بجلی 71 پیسے سستی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ویسے 1.5 روپے ابھی بھی مہنگی ہوگی، لیکن اگر ہم نہ یہ کرتے لوڈ شیڈنگ تو 7 سے 8 روپے بھی مہنگی ہو سکتی تھی اگر مکمل طور پہ ہوں. تو ترجمان پاور ڈی نے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج عالمی سطح پر سخت حالات کے باوجود ملک میں بجلی کی پیداوار مستحکم ہے، اور اس وقت بھی ہم ضرورت کے مطابق بجلی پیدا کرنے کے قابل ہیں. حکومت کو پیک آور میں کھپت میں اضافے کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے. ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہنگے ایندھن پر انحصار سے بجلی کی قیمت میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکتا ہے. شام 5 سے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی بند ہوگی. اس اقدام سے مہنگے ایندھن کے استعمال کو کم اور قیمت میں ممکنہ اضافے کو روکا جا سکے گا. وزیر اعظم کی توجہ سے اس کو بڑا بہتر کیا جا رہا ہے، یہ سارا بلا 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 بلا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس بھی لے کے آ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں 80 MMCFFD مقامی گیس پاور پلانٹس کو دی گئی ہے کہ گیس سے بجلی پیدا کر لیں اور سستی کر لیں، لیکن یہ نہ کریں. بہرحال یہ کرائسس کی سچویشن ہے، یہ کڑوی گولی ہے. میں نے تو آج ہی اپنا UPS ٹھیک کروانے کے لیے دیا ہے کیونکہ وہ UPS ہی خراب تھا. آپ بھی اپنا UPS اور بیٹریاں ٹھیک کروا لیں، ٹاکیاں شاکیاں ان کو مار کے دوبارہ چلا لیں، کیونکہ سڑے والوں معذرت ہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں آج کا سچ.